الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہوا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مسجد کے اندر ایک سنت مکمل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تراویح کو سنت جاری کیا۔ تو تراویح پڑھنا علیحدہ سنت ہے، تراویح میں قرآن کریم مکمل سننا علیحدہ سنت ہے۔ آج ایک سنت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ پڑھنے والے سے سننے والے سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اور اللہ تمام حضرات کا سنانا اور سننا قبول فرمائے۔ دو باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے، ایک تفسیر کے حوالے سے کروں گا، ایک رمضان کے حوالے سے۔ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم ہمارے سامنے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ مثلا ہم نے قرآن کریم کو کھولا، قرآن کریم کی پہلی سورت کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ 3 مضامین سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی رسالت، آخرت کا حصہ ہمیں سناتا ہے۔ ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات، بنی اسرائیل کا انبیاء کے ساتھ گزر سورہ بقرہ میں ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران ہم پڑھتے ہیں، تیسری سورت۔ سورہ آل عمران میں جناب عمران کا ذکر آتا ہے، ان کی بیٹی حضرت مریم کا ذکر آتا ہے، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو امتحانات آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو انعامات دیتا ہے ان کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر ہم سورہ نساء پڑھتے ہیں۔ نساء اردو میں عورت کو کہتے ہیں۔ سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ پھر ہم سورہ مائدہ پڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا تذکرہ آتا ہے۔ جب جب ہم قرآن کریم پڑھتے جاتے ہیں ہمیں قرآن کریم ایک نیا مضمون دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے سورہ یوسف پڑھی۔ سورہ یوسف کے بارے میں یوں آتا ہے، بیمار پڑتا ہے تو شفا ملتی ہے، غم زدہ پڑتا ہے تو اللہ سکون دیتا ہے، خوف زدہ پڑتا ہے تو اللہ غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ اسی طرح جب بھی ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں، مثال کے طور پر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اب بتایا جاتا ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ سورہ ملک پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے یہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں۔ ہم سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے ہیں تو ہمیں تعلیم ملتی ہے جب بھی کسی آدمی کے ساتھ جنات کا، جادو کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ایسی اکسیر ہے جو اسے بالکل پاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب قرآن کریم کو جب ہم نے پڑھا، قرآن کریم میں ایک سورت آتی ہے جسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ کہف عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں کاف سے مراد ڈھال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے کو پتھر مارا،
اب یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے سامنے کسی چیز کو کرتا ہے، جو چیز سامنے کی گئی اسے ڈھال کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اسے کاف کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے کو پتھر مارا، یہ آدمی دیوار کے پیچھے ہو گیا، اب یہ دیوار اس کے لیے ڈھال بن گئی۔ اسی طرح جب ہم قرآن کریم میں سورہ کاف کو کھولتے ہیں، ہمیں تذکرہ ملتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اب یہ جو غار ہے اسے قرآن کریم میں کہف کا لقب دیا گیا، ان لوگوں کا ایمان محفوظ رہا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 وہ شخص تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 وہ شخص تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یا قرآن کریم میں آتا ہے 7 وہ انسان تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے، تو قرآن کریم نے ان کی مثال بیان کر دی اور انہیں اصحاب کہف کا نام دے دیا گیا۔ علماء محققین نے جب تفسیر لکھی اس صورت کی تو علماء لکھتے ہیں اس زمانے کے اندر 5 کہف دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کا ایمان بچتا ہے۔ اس دور کے اندر بھی ایک آدمی ایمان بچانا چاہتا ہے تو 5 کہف اس کے پاس ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال دنیا میں آئے گا ساری دنیا پر پھرے گا لیکن مکہ اور مدینہ کو نہیں جا سکے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا کعب وہ مکہ اور مدینہ ہے جہاں انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی سوچے، احادیث مبارکہ بھی اسے بتاتی ہیں کہ مکے میں جائے گا بیت اللہ میں ہوگا، مسجد نبوی میں جائے گا تو اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ تو علماء لکھتے ہیں سب سے بڑا کعب اس دنیا میں پہلا جو ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں دوسرا بڑا کعب جو اس دنیا کے اندر ہے جس کی وجہ سے ایمان بچتا ہے وہ مساجد ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، اب مسجد میں آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، عبادت بھی نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی مسجد میں آیا اور نماز کے انتظار میں خاموش بیٹھ گیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کو نماز جیسا ثواب ملتا ہے گویا یہ آدمی مسجد کے اندر نماز کی حالت میں ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں جب ایک آدمی مسجد کو دیکھتا ہے، مسجد کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسجد کے ساتھ اعمال ہوتے ہیں، ایک مسجد کے ساتھ مقتدی ہوتے ہیں، ایک مسجد کے ساتھ امام ہوتا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں مسجد کا جو جان اور دل ہوتی ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے، مسجد کی جو رونق ہوتی ہے وہ مسجد کے مقتدی ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر جو مسجد کی بنیاد ہے وہ اعمال ہیں۔ جس مسجد میں جتنے زیادہ اعمال ہوتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور مسجدوں سے زیادہ اوپر کر دیتا ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں آیا، اس آدمی کے سامنے مسجد بھی ہے، مسجد والے بھی ہیں، تو علماء لکھتے ہیں اس دور کے اندر ایک آدمی کو چاہیے جب وہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کے ساتھ محبت کرے، مسجد کے ساتھ محبت کرے، تو سب سے پہلے اس کے سامنے جو بات آتی ہے کہ وہ اپنے امام کی قدر کرے۔ آج کل اس معاشرے کا ناصور یہ ہے، لوگ ایک دوسرے کا ادب کریں گے، سفید داڑھی والے کا ادب کریں گے، امیر آدمی کا ادب کریں گے، لیکن امام کا ادب کوئی نہیں کرتا۔ اب لوگ سوچتے ہیں ہم تو چٹائی پر نماز پڑھتے ہیں، امام مصلی پر نماز پڑھتا ہے۔ میں ایک مسجد میں گیا الدو میں نے مسجد میں بیان کیا، میں نے کہا امام کو عزت دو، تو مجھے ایک بابا کھڑا ہو گیا، بعد میں کہتا ہے ہم چٹائی پر نماز پڑھتے ہیں، امام کے لیے مصلی بچھاتے ہیں، ہم کئی لوگ پنکھے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، امام اکیلا کھڑا ہوتا ہے، آپ بتائیں ہم امام کو کس طرح عزت دیں؟ میں نے کہا میرا ایک اصول ہے، میں اکثر اپنے مقتدیوں کو بتاتا ہوں کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امام کو عزت ملے، امام کی عزت یہ ہے کہ جب ہمارے گھر کے معاملات آئیں تب بھی ہم امام کے ساتھ منسلک ہوں، جب ہمارے دین کے معاملات آئیں
تب بھی ہم امام کے ساتھ منسلک ہوں، جب ہمارے محلے کا معاملہ آئے تب بھی ہم امام کے ساتھ منسلک ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا کچھ دن پہلے الدو میں جنازہ تھا، میں آیا، مجھے جنازے کے لیے کہا گیا، تو میں نے امام صاحب سے کہا آپ جنازہ پڑھائیں۔ کیوں؟ میں نے کہا اس وجہ سے شریعت کہتی ہے، فقہ کہتی ہے، جو امام خی ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے وہ جنازہ پڑھائے۔ میرا اختلاف کبھی کبھی آتا ہے کہ جب آدمی یہ سوچتے ہیں کہ یہ امام ہے، یہ بڑا مولوی صاحب ہے، امام کو پیچھے کر دیا، کسی عام عالم کو آگے کر دیا۔ اب میں نے کہا شریعت کہتی ہے امام خی کا حق ہے کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو، آپ کے غم میں بھی امام خی شریک ہوگا، آپ کی خوشی میں بھی امام خی شریک ہوگا۔ جب آپ اپنے امام پر اعتماد کریں گے پھر اپنے مرنے والے کا جنازہ بھی اس سے پڑھائیں گے، آپ کے گھر میں خوشی آئے گی، آپ اپنے امام کو سب سے مقدم کریں گے۔ تو میں نے کہا امام کو عزت دینے کا مقصد یہ ہے آپ کے گھر میں غم ہو اپنے امام کو مقدم کریں، آپ کے گھر میں خوشی ہو اپنے امام کو مقدم کرے، امام کو عزت ملے گی، آپ کی مسجد کو عزت ملے گی، آپ کی مسجد کے مقتدیوں کو عزت ملے گی، آپ کے محلے میں اطمینان پھیلتا جائے گا۔ اب جب ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، امام کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، تو یہ آدمی اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں تیسری بڑی چیز جسے کاف کہتے ہیں وہ خانقاہیں ہیں۔ لوگ آج اس زمانے میں سمجھتے ہیں خانقاہ کے اندر ایک پیر بیٹھا ہے، پیر کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اب لوگوں کو بتانا ہے پیر کیسا ہو۔ علماء لکھتے ہیں پیر ایسا ہو جسے دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جس کے چہرے پر ایک مٹھی کے برابر داڑھی ہو، سنت کے مطابق اس کا لباس ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اپنے متعلقین کو نماز کے لیے کہتا ہو۔ پیر اسے کہتے ہیں جو خود بھی نماز پڑھے، متعلقین کو نماز پڑھے۔ اس معاشرے کا ناصور یہ ہے، ہم پیر اسے مانتے ہیں جس کے بارے میں جھوٹی روایات مشہور ہوں، ہم پیر اسے مانتے ہیں جس کا چرچا زیادہ ہو جائے۔ تو ہم کوشش کریں ہم اس آدمی کے ساتھ منسلک ہو جائیں کہ جو آدمی اللہ والا ہو، جس کا لباس، جس کا چہرہ سارا شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، کہ ہم اس سے منسلک ہوں تو ہمارے ایمان کے اندر زیادتی بڑھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم کسی پیر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، پیر کی نظر ہمارے جیب پر ہوتی ہے کہ اس کے جیب سے پیسے نکالتا چلا جاؤں، میری پیری چلتی جائے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ والا ہے۔ علماء لکھتے ہیں چوتھا بڑا کاف دینی مدارس ہے۔ آج کل لوگ انگلی اٹھائیں گے جب بھی تو دینی مدارس پر، آج کل لوگ جب بھی کچھ کہیں گے تو دینی مدارس پر، حالانکہ علماء لکھتے ہیں اس دور کے اندر چوتھا جو کاف ہے دینی مدارس، وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حاصل ہے۔ آپ کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ امام دینی مدرسہ دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں میت ہوتا ہے، جنازہ پڑھانے والا مدرسہ دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں شادی ہے، نکاح پڑھانے والا مدرسہ دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ ہوا، بچے کے کان میں اذان دینے والا مدرسہ دیتا ہے۔ یہاں تک نہیں، آپ کے گھر میں جھگڑا ہوا، جھگڑے کو سلجھانے والا مدرسہ دیتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ دنیا میں آتا ہے، آپ نے دیکھا 2 حافظوں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ 2 حافظ آپ کو مدرسے نے دیے۔ یعنی ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور علماء لکھتے ہیں اس دور میں سب سے زیادہ جو ایمان کو بچا رہے ہیں وہ مدارس والے ہیں۔ اگر ہم انگلی اٹھاتے ہیں مدارس پر تو ہم اب شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا نکاح اور جنازہ، ہماری غمی اور خوشی، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں، یا ہم مدارس والوں پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں۔ تو علماء لکھتے ہیں پہلا کاف مکہ اور مدینہ تھے، دوسرا کاف وہ مسجد تھی، تیسرا کاف وہ مدارس تھے۔ اب علماء لکھتے ہیں چوتھا کاف وہ خانقاہیں تھی، اور 5واں کاف جس سے ایمان بچتا ہے وہ تبلیغی جماعت ہے۔ اب ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، مدرسے کو نہیں جا سکتا، تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ گیا،
علماء لکھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت پانچواں کاف ہے جس کی وجہ سے ایمان بچتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا رہا، تبلیغی جماعت والے آئے، انہوں نے اس کی نماز سنی، اب نماز 40-50 سال وہ غلط پڑھتا رہا، انہوں نے نماز ٹھیک کر دی، اس کے لیے کاف بن گیا، ڈال بن گیا، اس کا ایمان بچانے والا بن گیا۔ ایک آدمی سے روزے کے لیے چلا گیا، 40 دن کے لیے چلا گیا، 4 مہینے کے لیے چلا گیا، اب جا کر وہ دین سیکھتا ہے۔ کیوں؟ اب ایک بوڑھا آدمی جب جماعت میں چلتا ہے اسے بار بار دین کے اصول سکھائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان بچتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں ایک آدمی جب مکہ مدینہ نہیں جا سکتا، ایک آدمی جب کسی خانقاہ کو نہیں جا سکتا، ایک آدمی جب کسی مدرسے کو نہیں جا سکتا تو وہ مسجد کو جائے، تبلیغی جماعت کو جائے۔ اب جب ہم ان کافوں کو دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ دوسری بات رمضان کے حوالے سے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کے دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رمضان کی راتیں شروع ہوتی ہیں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے پورا رمضان مبارک۔ ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ مسجد میں آتے ہیں، 8 تراویح پڑھتے ہیں، پھر یہ ذہن لیتے ہیں 8 تراویح سنت ہیں، 20 تراویح شریعت میں نہیں ملتی، حالانکہ کسی ایک حدیث کے اندر بھی 20 تراویح سے کم رکعتیں نہیں ملتی۔ ہم بخاری شریف کو کھولتے ہیں، بخاری شریف ہمیں بتاتی ہے کہ 20 رکعت نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو رکعتیں پڑھائیں۔ حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے تمام صحابہ کو 20 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں لوگوں نے 20 رکعتیں تراویح پڑھی، حضرت علی کے دور میں لوگ 20 رکعت پڑھتے رہے۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے نبی علیہ السلام نے 11 رکعتیں پڑھی، 8 تراویح پڑھی، 3 وتر پڑھے۔ اب جب اس نے اعتراض کو کھڑا کیا، اب ہم اسے بتائیں گے کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا 11 رکعتیں پڑھنے کا، یہ پورا سال تھا، آپ پورا سال 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد کے پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو اب ہم اس آدمی کو جواب دے سکتے ہیں نبی علیہ السلام صرف رمضان میں نہیں پورا سال پڑھتے رہے، 11 رکعتیں پڑھتے رہے، تہجد اور وتر پڑھتے رہے، کہیں سے ان کے ساتھ تراویح کا نام نہیں ہے۔ دوسرا، جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، میں ایک مسئلہ اکثر بیان کرتا ہوں، لوگ سحری کے وقت کیا کرتے ہیں، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، ایک آدمی چائے پیتا ہے، اب اذان شروع ہو گئی، پھر بھی ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، ایک آدمی چائے پی رہا ہے۔ اب وہ آدمی سوال پوچھتا ہے، میرے سامنے چند نوالے روٹی کے پڑے تھے، اذان شروع ہو گئی، میں نے پھر وہ روٹی کے وہ کھا لیے نوالے، اب کیا معاملہ میں کروں؟ فقہا لکھتے ہیں جس آدمی نے اذان کے شروع ہونے کے بعد ایک لقمہ منہ میں ڈالا، ایک پانی کا گھونٹ پیا، اب یہ آدمی اس دن بھی روزہ رکھے گا اور پھر عید کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو رمضان میں ہوتا ہے وہ افطار کے وقت ہوتا ہے۔ اکثر میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں، لوگ مسئلہ سنتے ہیں پھر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آج جب ہم نے دیکھا افطار کا وقت 56 منٹ تھا، اب 56 منٹ کے اوپر افطار تھا، لیکن کیا ہوا جب ہم دیکھتے ہیں سال کے 11 مہینے اذانیں اپنے وقت پر ملتی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، کسی مسجد سے 2 منٹ پہلے اذان ملتی ہے، کسی مسجد سے 1 منٹ پہلے اذان ملتی ہے، اور ہم دڑا دڑ روزے کو افطار کر دیتے ہیں، 15-16 گھنٹے کا مشکل روزہ گزارتے ہیں اور 1 منٹ کے لیے اپنا روزہ خراب کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ علماء لکھتے ہیں ہم اپنے گھڑی کے ساتھ منسلک ہوں اور وقت کے ساتھ پابند ہوں۔ مثلاً آج 56 منٹ پر اذان تھی، اگر کسی مسجد سے 54 منٹ پر اذان شروع ہوئی، اب وہ اذان پوری بھی ہو گئی، ہم روزہ افطار نہ کریں۔ کیوں؟ علماء لکھتے ہیں جس نے بے وقت اذان دی، لوگوں نے ساتھ روزہ افطار کیا،
جتنے لوگوں نے روزہ افطار کیا، جتنے لوگوں کا روزہ خراب ہوا، سب کا گناہ اس اذان دینے والے کے گلے میں پڑتا ہے۔ ہم کیا کوشش کیا کریں؟ ہم یہ کوشش کریں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یوں ہوتا ہے، ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، 2 منٹ پہلے، 2.5 منٹ پہلے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی محلے کے لوگ، کئی گاؤں کے لوگ اپنا روزہ توڑ کر اپنے روزے کو خراب کر دیتے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں کتابوں میں، جس آدمی نے سمجھ کر روزے کو افطار کیا، اس دن کا روزہ تو ہو گیا، لیکن اس روزے کی قضا عید کے بعد پھر کرے۔ اب جب ہم ان مسائل کو سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ پہلے تو میں نے نہیں سنا، اب کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی کا دین ہو، جب تک چاہیں سحری کھاتے رہیں، جب چاہیں افطار کر لیں۔ آج جب ہم نے مسئلہ سنا تو ہم یہی کوشش کریں، جب بھی افطاری کا وقت ہو، ہم افطاری کا وقت کے ساتھ روزہ افطار کریں، اذان کے ساتھ خاص نہ ہو۔ پھر اب رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف شروع ہوگا، ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کا ایک بہانہ ہے، لیکن جب ہم اعتکاف میں بیٹھیں تو اعتکاف جیسا بیٹھنے کی کوشش کریں، جیسا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے ویسے اعتکاف میں بیٹھیں، نہ کہ مزے کے لیے بیٹھیں۔ اگر ایک آدمی 10 دن مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق بیٹھتا ہے، تو اس بندے کو یہ اعتکاف بہت زیادہ اجر و ثواب کا بھی، دنیا اور آخرت کے اندر سکون کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، جب ہم ان مسائل کو سنیں، اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، آدمی جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو دل میں جو بھی خواہش ہو بندہ ختم کے دن اپنے رب کے سامنے رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان حافظوں کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ پڑھنے میں، سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اس کمی کوتاہی کو ختم اور معاف فرمائے۔ جتنے حضرات بیمار ہیں، اللہ اس ختم کی وجہ سے، اس رمضان کی وجہ سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے حضرات دنیا سے چلے گئے، اللہ تمام حضرات کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی برکت کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں رہیں، اسلام پر رہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے ساتھی چاہ پی کی وجہ جل مکو جل مکو جل مکو 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 پڑو ابھی بیٹھ مت جل جاؤ 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 پڑھ دو بندے جاؤ جاؤ جانو جانو مان پورا پورا
Boleh apa namanya? Jauh. Bandar mau Jadi kan. Kamu saja jadi. Bos Adil. Tanya. Oi, batal di. Agar ni, periksa jadi pada konek perani saja. Kalian. Adil. Pesan. Ini barang mana? Ini mana? Bacaan baru. Pesan. Amber ni bangan, amber bangan ni. Amber bangan tu amber भी सही है, amber भी टाइम देना है. मतलब ठीक है ना? मैं भी टाइम देना मेरे को. अब पहले 2-2.5 मिनट पहले आना होगा जी. सारे पूरे कराए जी. पर डाटा से ढकने ने जी सारे कराए फिरने 14-15 साल हैं जी. और लोग सुन ही नहीं दे. मतलब अदान बालू बच्चे हैं ऊपर दिलासा नहीं. मैं भी देखो वो तो गया जी. बड़ी पहले बोल रहे जी. फिर आखिर रोजे एक दिन चले रोजे बांग्ला नहीं उनके सारे एड्रेस वो जो पुराने हाउस के टाइम में दान दे सुनना आधा सा फिर बात किया ना मैं आज पहले दान बिल्कुल मैं आज चाइना से बोल रहे
ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਰਹੀ Thank you.